میرے ٹائم میں تو یہ ہوا تھا کہ وہ ہوتا ہی نہیں تھا، خالی پیشاب میں وہ کرتے تھے۔ بہرحال تو میرا نمبر آیا اور پہلے مجھ کو دوائی پینے کے لیے دی، میں نے بولا نہیں پینا ہے۔ اس کے بعد پھر کوڑا مارنا شروع ہوا۔ 10 کوڑا مارنے کے بعد سپاہی بھی چینج ہو گیا اور کوڑا بھی چینج ہو گیا، اور پھر 3 لگا، 2 لگا، 12۔ تو میں سمجھتا تھا کہ میری اب چیخ نکل جائے گی، تو یہ چیخ میری نہیں تھی، یہ میرے ملک کی توہین تھی کہ میں وہاں پہ چیخ نکال دوں یا رو دوں۔ تو میں نے بولا پانی، تو ریسٹ مل گیا مجھ کو۔ 13 تو میں کھا چکا تھا، تو فٹافٹ 2 لگے تو 15 ہو گئے، اور میں نے وہاں پہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور میں نے پھر وہاں سے نکل آیا اپنے کپڑے پہن کے۔ پیچھے کا جو بیک سائڈ کا کولا تھا وہ ڈبل روٹی بن گیا تھا، پھٹا نہیں تھا لیکن یہ کہ سوج گیا تھا۔ سردی کا دن تھا تو باہر جو تھا وہ پکی زمین تھی، تو اس میں دھوپ آ کے وہ گرم ہو جاتا تھا، تو وہاں بیٹھ کے میں سیکتا تھا اپنے کمر کو۔ یہ تھوڑی فیسلٹی مل گئی تھی۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ اور نوشا خان، جاوید کا جو پارٹنر تھا، جس نے کراچی میں 3 مرڈر کیے تھے، 3 مرڈر اور ایک ہاف مرڈر، بڑوں کو مارا تھا، اور وہاں سے پھر ان کی ہسٹری تھی بہت زبردست۔ اس کا DIG باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، اور نوشا خان کو تو میرے ساتھ تھا پہلے، وہ کیا نام ہے حیدرآباد جیل میں ہی تھا، اور نوشا خان اور جاوید دونوں ہی تھے، بڑے بدماش ٹائپ کے تھے، ان کا ویلیو تھا، کھانا پینا یہ وہ ہوتا تھا۔ تو یہ سب بھی ہسٹری تھی۔ تو بعد میں جاوید خان کو حیدرآباد میں پھانسی لگی، اور نوشا خان کو کراچی میں پھانسی لگی۔ جاوید خان مطلب محمد جاوید جو تھا DIG کا لڑکا، ان کو سزائے موت ماشاء اللہ نے دی، ان کو وہاں پہ لٹکا بھی دیا گیا تھا۔ یہ ہسٹری میں بتانا بہت کافی باتیں ہیں جو میں دوہرا دیا کروں گا آپ لوگ کے سامنے۔ کچھ یادیں آئیں گی تو میں آپ کو دوہرا دیا کروں گا۔ کچھ غربت نے، کچھ بیماری نے ادھورا کر دیا ہے۔ کوکنگ کا کام کرتا تھا تو وہ بھی ابھی ملتا نہیں ہے، کیوں کہتے ہیں کہ تم ابھی بہت ایجڈ ہو گئے ہو۔ صحیح بات ہے، کوکنگ کے کام میں بھی بہت ایجڈ ہو گیا ہو، تو ابھی 1.5 مہینے ہو گئے ہیں، کام بھی نہیں ملا ہے ابھی تک۔ کیسے کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، الگ ٹینشن ہے۔ گھر تو یہ ہے سلامی کا، تو کہاں رہیں گے۔ شکر جبھی مجھ کو اللہ نے اولاد نہیں دیا، 2 اولاد دیا تھا، وہ اپنے مادر وطن کے لیے میں نے قربان کر دیا۔ کیسے قربان کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نیپال جاتا تھا ISI کو پکڑنے کے لیے، تو میری بیوی حمل سے تھی، تو جب میرا یہ لائن جو تھا الیکٹرک لائن میرا اپنا نہیں تھا، میں نے باڑی والے سے وہ سب لائن لیا ہوا تھا، سب میٹر۔ تو میری بیوی کے بھانجے وغیرہ کوئی آئے ہوئے تھے رات کو، اور ایک لائن چلا گیا تو وہ گر گئی، تو وہ لاس ہو گیا۔ مجھے فون آیا، میں تھا سیالدہ اسٹیشن میں، کہ آپ کی بیوی بہت گر گئی ہے، بیمار ہے، اور اس کو ہسپتال لے جانا ہے۔ میں نے بولا پہلے یہ کام بہت ضروری ہے، اس کی بہن اور بھائی جو ہیں اس کو وہ ہسپتال لے جائیں گے۔ تو بعد میں وہ ضائع ہو گیا، لیکن وہ اچھا ہی ہوا کہ جو ابھی حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، اور ابھی ہنسی آ رہی ہے، بھرتی تھی حیدرآباد میں، تو LLB اور MCOM پتہ نہیں کون سی ڈگری والے جو ہیں وہ کانسٹیبل بھرتی کے لیے انہوں نے لائن لگایا ہے، اپلیکیشن دیا ہے۔ اور ہمارے چائے والا مودی کہتا ہے دیش تو بہت ترقی کر رہا ہے، بہت آگے بڑھ گیا، ابھی وہ
آگے پہنچ جائے گا، یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال سب کچھ خبر ہے، لیکن وہ نظر انداز کرنا وہ الگ بات ہے۔ نظر انداز کر دیا انہوں نے کہ دیش کہاں پہنچ رہا ہے، ان کو مقصد کوئی نہیں ہے۔ اور جیسے کہ آج 23 جنوری تھی، تو سبھاش چندر بوس نے کہا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں حکومت ملک دوں گا۔ تو ابھی ایک نیا نعرہ ہے، تم مجھے ووٹ دو میں تمہیں گمنامی کی موت ماروں گا، میں تمہیں بھوک سے ماروں گا، میں تمہیں بغیر دوائی کے ماروں گا، میں تمہیں مسلمان ہندو کر کے راستے میں موب لنچنگ کی طرح ماروں گا، ٹرین میں موب لنچنگ کی طرح ماروں گا، لیکن ہندو بن کے مجھ کو ووٹ دو، مجھ کو جتاؤ، مجھ کو ہندو راج بناؤ، اور کیا نام ہے پارلیمنٹ میں ہندو ہو، پارلیمنٹ میں۔ اور کیونکہ ابھی جو ہے ہندو خطرے میں ہے، مزے کی بات یہ ہے آرمی جنرل، نیوی جنرل، ایئر فورس جنرل ہندو، پوری فوج ہندو، پورا پارلیمنٹ ہندو، کورٹ میں پورے ہندو، پوری پولیس سپاہی ہندو، پھر بھی جناب ہندو خطرے میں ہے۔ کب خطرے میں نکلے گا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مودی جی کا۔ اور ہم بیوقوف بن رہے ہیں، پڑھ لکھ کے بھی ہم بیوقوف بن رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نوٹ بندی ہوئی، کتنے لوگ مر گئے، سپریم کورٹ خاموش۔ وہ کیا نام ہے کساب مودی جب وہ سی ایم تھا گجرات میں، کتنے لوگ کا مرڈر کیا، تو کورٹ نے اس کو بری کر دیا کہ وہ یہ تھا ہی نہیں، جبکہ یہی تھا۔ دیکھو پاکستان میں کس طرح بھٹو کو سزائے موت، حالانکہ بھٹو نہیں تھا، بھٹو شامل تھا میرے خیال میں، وہ قصوری کے مروانے میں وکیل جو تھا، تو اس کو سزائے موت دی پاکستان گورنمنٹ بھٹو کو۔ خیر ایک ٹائم آئے گا کہ امت شاہ اور یہ حساب لیا جائے گا مودی چائے والے سے، ایک ایک خون کا حساب، ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا، خواہ میں رہوں نہ رہوں، کیونکہ پاپ کا گھڑا جو ہے ابھی فل ہو گیا ہے۔ پاپ کا گھڑا جب فل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کو میری باتیں ناگوار بھی گزریں گی جو اینٹی بی جے پی ہے، لیکن میں حق بات کہہ رہا ہوں، میں نے تو کسی کا سائڈ نہیں لیا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں، جو میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی میں تو اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اب بلڈوزر کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کس ٹائم۔ ارے یہ تو شکر ہے وکٹوریہ میموریل کلکتہ کے اندر ہے، اگر یو پی میں ہوتا تو اس کو بھی بول دیا جاتا کہ اندر میں مندر مورتی رکھا، مندر تھا پہلے وکٹوریہ میموریل بھی، تو کلکتہ میں ہے جو وکٹوریہ بچ گیا۔ پتہ نہیں کب بول دیا جائے وکٹوریہ کے اندر بھی ایک مندر تھا۔ اور تاج محل کو تو بولتے ہیں، لیکن تاج محل کو بلڈوزر نہیں چلائیں گے، کیوں؟ وہاں سے پیسہ آتا ہے، ڈالر، وہاں سے پیسہ آتا ہے، دنیا کا 7 عجوبہ ہے، اس کو نہیں توڑیں گے۔ حالانکہ اندر مسجد بھی ہے، تو وہ وہاں سے پیسہ آتا ہے، لہٰذا اندر مندر ہونے کے باوجود مندر نہیں ہے، نہیں توڑے گی گورنمنٹ، تو ٹوٹوائے گی بھی نہیں۔ بہرحال تو یہ کچھ باتیں تھیں، تو